السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حق و باطل کے مابین امتیاز پیدا کرنے کے لیے ابتداءً اپنی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک مقدس جماعت کو مبعوث فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے فقط لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی کو منصب رسالت سے سرفراز فرما کر بھیجا۔ پھر قانون الہی کے مطابق ہر نبی کو ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کرنا پڑا، مگر آج ہم بات کرنے والے ہیں 4 ایسے نبیوں کے بارے میں جو آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، اگر وہ 4 نبی اب بھی زندہ ہیں تو ہم سب کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر وہ دنیا میں اب بھی زندہ ہیں تو ہمیں دکھائی بھی دینا چاہیے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو کب تک زندہ رہیں گے، اور وہ 4 نبی جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں تو کہاں پر ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج میں اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کا جوابات پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، مگر آج ہم ان 4 نبیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے موت کا مزہ چکھا ہی نہیں، جو آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ 4 نبی اب بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ باحیات ہے؟ ان 4 نبیوں میں سے 2 نبی زمین پر موجود ہیں اور 2 آسمان پر موجود ہیں۔ زمین پر زندہ رہنے والے نبی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں زمین میں اب بھی باحیات ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دونوں آسمانوں میں باحیات ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حیات خضر کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما مفتی محمد شبیر قادری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث رسول سے ثابت ہے۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 سے لے کر 98 تک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اسی لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزل طے کر گئے۔ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ
یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے اعتراف میں اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو ایمان لا لیے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ اس طرح تفسیر خازن میں حضرت امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوا میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل بھی فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ یہ دو نبی جو زمین پر اب بھی باحیات ہیں، اور دو نبی جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ اب بھی آسمانوں میں باحیات ہیں۔ دوستو، معلومات اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔